آج جس صورت کے بارے میں بات کرنی ہے سورۃ الطارق، مکی صورت ہے۔ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ مکی صورتوں کا خاص انداز ہے اور مدنی صورتوں کا ایک خاص ڈھب ہے۔ مکی صورتوں میں مخاطب اور جن کے ساتھ زیادہ بحث کی گنجائش تھی وہ کفار تھے، مشرکین تھے، جو خدا کو کسی نہ کسی انداز میں مانتے تھے، رسول کو نہیں مانتے تھے اور اصل میں جو چیز ہے قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ تو زیادہ فوکس ان صورتوں میں جو مکہ میں نازل ہوئی صورتیں یا آیات، ان میں زیادہ فوکس اس کا ہے اصول دین پر ہے۔ اصول دین کی بات زیادہ تر کی گئی ہے۔ اور دوسری چیز جو وہاں مد نظر تھی وہ اس قرآن کا معجزہ ہونا ثابت کرنا تھا۔ یہ مکہ میں تھا، مدینہ میں اب اس کی ضرورت پھر نہیں رہ گئی تھی، اس لیے کہ نبی کی نبوت مانی جا چکی تھی اور جنہوں نے ماننا تھا وہ آ چکے تھے۔ اس لیول کی ضرورت اب مدینہ میں نہیں تھی۔ مکہ میں نبی کی نبوت کے اس بات کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسی چیز پیش کی جاتی جو عام انسانوں کے بس میں نہیں تھی، تب جا کر نبی کی نبوت کو مانا جاتا، اور نبی کی نبوت ماننے کے بعد لوگ ان کی بات کو مانتے۔ پہلے بھی یہ بات دوستوں کو عرض کر چکا ہوں، دھیان سے توجہ سے یہ چیز پھر سنیں۔ قرآن ہے جس سے ہماری مسلمانی، ہمارا مسلم ہونا قائم ہے۔ اگر قرآن درمیان سے ہٹ جائے تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم نبی کی نبوت کو مانیں۔ جیسے کہ اس زمانے میں ان کے پاس بھی کوئی وجہ ہی نہیں تھی کہ نبی کی نبوت کو مانتے۔ اگر کوئی بندہ آ کر کہتا ہے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں تو ماننے کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے؟ ایسا معجزہ ہونا چاہیے کہ دوسرے نہ کر سکے، کوئی بھی نہ کر سکے، انسانوں سے وہ ممکن ہی نہ ہو۔ پھر اس کو دیکھ کر یہ انسان مجبور ہو جائے، کہے کہ حتماً اس کا رابطہ کسی اونچی مخلوق، کسی اونچے وجود سے ہے، کسی ایسی چیز سے ہے، کسی ایسے خدا الہ سے ہے کہ جو سب چیز پر قادر ہے اور اس کا یہ کلام یا اس کی یہ معجزہ آسا چیز ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ابتدا میں جب تبلیغ شروع ہوئی، بعثت کا ابتدا تھی، تو حتماً اس چیز کی ضرورت تھی کہ کلام معجزہ آسا ہو جس سے نبی کی نبوت کو ماننے میں مدد ملے۔ اس لیے قرآن کا یہ جو حصہ ہے اپنے بلاغی اور اپنے فصاحت کے لحاظ سے بھی بلندی کے بہت بڑے معیار پر ہے، جس کو وہ لوگ سمجھتے تھے، اور اسی سے ان کے ہاں قرآن کے اعجاز ثابت ہوا، اور قرآن کے اعجاز سے نبی کی نبوت ثابت ہوئی، اور تب جا کر انہوں نے مانا۔ آج ہم بھی اسی قرآن کی وجہ سے مان سکتے ہیں۔ اگر قرآن درمیان میں نہ ہو، کوئی دلیل ہی کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ نبی کی نبوت کو مانے، کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ تاریخی حقائق کو اگر نظر میں رکھے کہ تاریخ میں یہ نقل ہوا ہے کہ ایک نبی تھے، تو نبی تو بہت سارے تھے، مسیحیوں نے بھی بہت سارے نقل کیا ہے، یہودیوں نے بھی حضرت موسیٰ کی وہ نقل کیا ہے، بلکہ ان کا جو نبیوں کا ماننا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، وہ تو ہم سب کے مشترکہ نبی ہیں۔ ہمارے نبی کو تو وہ نہیں مانتے، لیکن ہم ان کے نبیوں کو کیا ہے، مانتے ہیں۔ تو پھر بنتا جو یہ ہے کہ جو مشترک ہے، جس کو سب مانتے ہیں، اس کو مانے۔ بس تاریخ ہمیں مدد نہیں کر سکتی، کوئی اور مدد کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے اس قرآن کے۔ مسلمان غافل ہے کہ قرآن اس طرح کی مہم چیز ہے ان کا۔ وعلیکم السلام۔ مسلمان ہونا اس کے ساتھ وابستہ ہے، اور اتنا انہوں نے اس کو اگنور کیا ہوا ہے اور
ایسی چیز ہے دوستو، پہلے بھی یہ چیز ذکر کی ہے، دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں بعض دوستوں کی یاد دہانی کے لیے۔ ہمارے معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں، اور خصوصاً بعض ہمارے طبقات مسلمانوں کے، وہ بڑے زور و شور سے نبی کی شفاعت کی بات کرتے ہیں کہ نبی شفاعت کریں گے اور سب کا کیا ہو جائے گا، دیرہ پار، سارے ہی جو ہے اپنے دریا سے پار ہو جائیں گے اور کشتی کنارے پہ لگا لیں گے اور اللہ خیر صلی جنتی بن جائیں گے۔ قرآن کتاب خدا ہے، اس میں پہلے کی باتیں بھی ہیں، آج کی باتیں بھی ہیں، اور قیامت کے دن ہونے والے سارے تقریباً جو سلسلے ہیں ان کا ذکر بھی ہے، اکثر کا ذکر ہے کہ کیا ہوگا۔ اس میں ایک جگہ بھی ایسی نہیں لکھی ہوئی کہ جہاں نبی کا یہ کردار دکھایا جا رہا ہو کہ نبی نے یا کسی نے شفاعت کی کوئی سلسلہ کیا ہو۔ ہے صحیح، حتماً ہوگا، ایسا ہوگا، کیونکہ شفاعت کا ذکر ہے، قرآن میں کہا گیا ہے کہ شفاعت ہوگی، اور جو شفاعت کے قابل ہوں گے، جن کے پاس اتھارٹی ہوگی شفاعت کی، وہ شفاعت کریں گے، لیکن واقعہ ذکر نہیں ہے، لیکن نبی کی شکایت کا واقعہ ذکر ہے کہ نبی اپنی امت سے قیامت والے دن خدا کے سامنے شکایت فرما رہے ہیں۔ سورہ محمد میں ہے کہ وقال الرسول رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، دور رکھا تھا، مہجور رکھا تھا۔ ہجر میں جو ہوتا ہے، جیسے کوئی دوست سے مہجور ہو تو ہجر ہوتا ہے، یعنی دوری ہو جاتی ہے، تو اپنے سے دور رکھا۔ یہ شکایت کریں گے نبی اپنی امت کی، ان قومی یعنی پوری امت کی شکایت حضرت نے کر دی، خدا کے سامنے وہ شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو اپنے سے کیا رکھا، دور رکھا، اور قرآن کے نیڑے نہیں آئے، یہ قریب نہیں آئے۔ ابھی بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے، اور آپ یقین مانیں کہ بھائی جب نبی آخر الزمان میں یعنی یوم القیامہ جا کر یہ شکایت کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا قرآن پہلے مہجور رہا ہے ایسے ہی مہجور چلتا جائے گا، تبھی تو نبی کی بات ٹھیک ہوگی۔ نبی کی بات کے ٹھیک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آخر تک ایسے ہی سلسلہ جائے گا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان کیا کریں، قرآن کی طرف آئیں اور قرآن کی طرف توجہ دیں۔ اسی لیے یوم القیامہ نبی معاشر میں خدا کے سامنے اپنی امت کی شکایت فرمائیں گے۔ شکایت کا تو پکا ذکر ہے، اب یہ ہے کہ شفاعت کس کو نصیب ہوگی، اللہ اعلم۔